بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہا جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے. کبھی فقہا پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات. اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں ایک نام معراج مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی. بات خلاف ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا ہو تو مقلد ہے، جاہل ہے. مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. آپ نے معراج ربانی کا ایک جاہلانہ اور گندا جملہ سماعت فرمایا. کہتا ہے گندا مولوی جو مشرک ہو، بدعتی ہو، وہ مولوی کہاں، وہ تو مقلد ہے، اور مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. یہ لفظ میرے اپنے نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے لفظ نہیں کہے، بلکہ یہ لفظ وہ ہیں جو معراج ربانی نے کہے اور آپ سامعین نے اپنے کانوں سے خود سماعت فرمائے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی جو اتنا بڑا جملہ اور اتنا بڑا فتویٰ علماء مقلدین پہ لگا رہا ہے، کیا اس کا حقائق سے کوئی تعلق بھی ہے؟ اس نے یہاں پہ دو باتیں کی. نمبر ایک، مقلد اہل ہوتا ہے، اور نمبر دو، جو مولوی مشرک اور بدعتی ہو وہی مقلد ہوتا ہے. یعنی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نمبر ایک، جو مقلد ہوگا وہ جاہل ہوگا، نمبر دو، جو مقلد ہوگا وہ مشرک اور بدعتی ہوگا. میں آپ کی خدمت میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی چند ایک علماء کا تذکرہ آج کی نشست میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بعد فیصلہ سامعین آپ فرمائیں، کیا مولوی جو مقلد ہے وہ جاہل ہے یا مقلدین کو جاہل کہنے والا خود شخص جاہل ہے؟ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے التاج المکلل، جس کے مصنف نواب صدیق حسن مرحوم ہیں. یہ کتاب التاج المکلل میں بطور دلیل اور حوالہ کس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اگر میں چند علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی اور مصنف کی کسی اور کتاب کا تذکرہ کرتا تو شاید یہ آپ لوگ کہہ دیتے کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے، اس مصنف کو ہم تسلیم نہیں کرتے. میں نے بطور دلیل کہ اس کتاب اور اس مصنف کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی بات کو کم از کم یہ لوگ رد نہیں کر سکتے. اور اسی التاج المکلل کے شروع میں عجیب بات یہ ہے کہ خود ناشر نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا. اس پوری کتاب التاج المکلل میں وہ باتیں جو سلفیت کے خلاف تھی یا ہم نے حذف کر دی ہیں یا ہم نے اس پہ حاشیہ چڑھا دیا ہے،
لیکن جو حوالے میں آپ کی خدمت میں آج کی نشست میں پیش کروں گا نہ ان کو حذف کیا گیا اور نہ ان پر کسی قسم کا کوئی تردید کا حاشیہ موجود ہے، تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صرف یہ نظریہ ان اکثر علماء کے بارے میں نواب صدیق حسن خان صاحب کا ہی نہیں تھا، بلکہ آج مکتبہ دارالسلام جو غیر مقلدین کا ایک نشریاتی ادارہ ہے، اس نشریاتی ادارے نے اس کتاب کو شائع کیا اور اس میں انہی اکابر کا تذکرہ اسی طرز میں کیا ہے کہ جو تذکرہ نواب صدیق حسن صاحب نے کیا ہے۔ ان میں سے میں نمبر 1 پر ان علماء کا تذکرہ کروں گا کہ جو علماء شوافع یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس کے بعد تذکرہ ان علماء کا کروں گا جو حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلدین ہیں، ان کے بعد تذکرہ ان علماء کا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور چوتھے نمبر پہ تذکرہ ان علماء کا جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 1 التاج المقلل صفحہ نمبر 18، اسی حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں امام بہقی کے بارے میں: الفقیہ الشافعی الحافظ الکبیر، الفقیہ الشافعی الحافظ الکبیر، کہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ یہ کوئی عام معمولی عالم نہیں تھے، بلکہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالی سنن کبریٰ جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے اس کے مصنف ہیں، اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کی کتب کی تعداد 1000 جلدوں تک جا پہنچی ہے۔ اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کے بارے میں امام حرمین نے یہاں تک لکھا کہ ہر شافعی مقلد پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے، لیکن امام بہقی کا احسان امام شافعی رحمہ اللہ پر ہے۔ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، لیکن یہ شخص بھی مقلد ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا۔ نمبر 2 حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں نواب صدیق حسن صاحب اپنی کتاب التاج المقلل صفحہ نمبر 72 پہ تحریر کرتے ہیں: کان عالما حافظا فقیہا علی مذہب الامام الشافعی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کتاب سنن دارقطنی کے مصنف، اپنے دور کے علم حدیث کے امام تھے، جن کے بارے میں حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: اپنے دور میں حدیث کا علم رکھنے والے 3 آدمی تھے، علی بن مدینی اپنے دور میں، موسیٰ بن ہارون اپنے دور میں، دارقطنی اپنے دور میں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، یہ مقلد ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا۔ نمبر 3 حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کے میں التاج المقلل صفحہ نمبر 368 پہ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں: ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں الحافظ ابن حجر العسقلانی المصری الشافعی، کہ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ شافعی عالم تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کوئی معمولی درجے کا عالم اور فقیہ محدث نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، آج تک ان جیسی شرح کم از کم دنیا حدیث میں کوئی ایک غیر مقلد تحریر نہ کر سکا، اور شاید آئندہ ان کی نسل بھی تحریر نہ کر سکے۔ انہی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام غیر مقلدین کے تمام مدارس میں بطور نصاب کے پڑھائی جا رہی ہے، تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اتنا بڑا عالم اور عالم ہونے کے باوجود حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مقلد۔ حضرت امام الحیثمی رحمہ اللہ تعالی جو مجمع الزوائد کتاب کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں صفحہ نمبر 405 پہ نواب صدیق حسن تحریر کرتے ہیں: علی بن ابی بکر ابن سلیمان الحیثمی الشافعی الحافظ، کہ حضرت امام حیثمی رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ مجمع الزوائد ان کی کتاب حدیث میں بہت بڑی اور اہم کتاب ہے۔ یہی امام حیثمی رحمہ اللہ جن کے بارے میں عموماً محدثین ان کی رائے نقل کرتے ہوئے کبھی فرماتے ہیں
قال الہیثمی رجالہ ثقات قال الہیثمی رجالہ رجال الصحیح۔ تو حضرت امام ہیثمی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ نمبر 5 امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی